نکالنے والا فرشتہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد روح نکالنے سے پہلے اس سے کہہ دیتے ہیں اے مرنے والے انسان گھبرا نہیں، میں تیری روح ایسے عالم میں نکالوں گا کہ میرے اللہ نے مجھے تیرے لیے یہ بشارت دے کے بھیجا ہے کہ مرنے سے پہلے جان لے تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ ملک الموت روح نکالنے والا فرشتہ روح نکالنے سے پہلے جنتی ہونے کی خوشخبری دے دیتا ہے۔ روح نکالنے والا فرشتہ جنت میں جانے کی خوشخبری دے دیتا ہے۔ یہ اہل بیت کی محبت کا صلہ ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ پوری زندگی جو بھی اچھا کام کریں گے، ہر اچھے کام کا بدلہ آپ کو ملنا ہی ہے۔ کوئی ایسا اچھا کام نہیں ہے دنیا میں جو انسان کر لے اور اس کا بدلہ نہ لے۔ یہ ممکن ہے تاخیر ہو جائے، یہ ممکن ہے کہ نیکی کے بدلہ ملنے میں لیٹ ہو جائے، یہ ممکن ہے کہ اچھے کام کا بدلہ اتنی جلدی نہ ملے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ نیکی کا بدلہ نہ ملے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ ہمیں اور آپ کو حکم فرمایا، میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، کبھی زندگی میں گمراہ نہیں ہوگے۔ یا رسول اللہ آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میرے اہل بیت اور اللہ کی کتاب قرآن مقدس، ان دو کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، مگر اہل بیت کو اس لیے لازم پکڑ کے رکھنا اس لیے کہ جہاں تمہیں قرآن کو پڑھ کے سمجھ میں نہ آئے گا وہاں یہ میرے گھر والے ہیں جو قرآن پر عمل کر کے تمہیں دکھائیں گے، کیونکہ قرآن ان کے سامنے نازل ہوا ہے، میرے رسول کے گھر والوں کے سامنے قرآن نازل ہوا ہے، ان سے بہتر قرآن کو کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ تو جنہوں نے اب ایسا صحیح بیٹھیے عزت و احترام سے محفل میں بیٹھے ہیں آپ، اہل بیت کے حوالے سے جنہوں نے اہل بیت سے محبت کی اللہ نے انہیں بدلہ بھی دیا، اور جنہوں نے اہل بیت کی شان میں گستاخی کی اللہ نے انہیں ہزاروں برکتوں اور نعمتوں سے محروم کر دیا۔ بلخ کے علاقے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہزادی سیدہ رہتی تھی، ان کے پوری فیملی کے ساتھ، جن میں ان کی چند بیٹیاں بھی تھیں۔ قضاء الہی سے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ شوہر کا انتقال ہو جانے کے بعد انہوں نے سمرقند کے علاقے کی طرف سفر کیا اپنی جوان بیٹیوں کو لے کے کہ شاید وہاں ہمیں کوئی ایسا ہمدرد مل جائے تاکہ ہم عزت اور سکون کی زندگی گزار سکیں۔ رات کے وقت میں سمرقند کے علاقے میں اپنی جوان بیٹیوں کو لے کر وہ عورت پہنچ گئی جو سیدہ زادی تھی، جن کا رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے ملتا تھا۔ کوئی جگہ نہیں ملی شہر میں ٹھہرنے کے لیے، تو انہوں نے اپنی جوان بیٹیوں کو مسجد میں ٹھہرا دیا، اور ٹھہرانے کے بعد ماں مسجد سے باہر نکلی تلاش کرنے کے لیے کہ کوئی ہمدرد مل جائے کہ جس کے یہاں ہمیں رات گزارنے کا موقع مل جائے۔ مسجد میں جوان بیٹیوں کو ٹھہرا کے جب وہ باہر نکلی، انہوں نے دیکھا کہ
شہر کا ایک بہت عظیم مالدار انسان موجود ہے اور اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، موجود ہیں۔ پوچھا کون ہے یہ؟ لوگوں نے بتایا یہ اس شہر کا رئیس ہے۔ وہ سیدہ زادی اس کے قریب گئی اور جانے کے بعد کہا، یہ رئیس کون تھا؟ مسلمان، کلمہ پڑھنے والا۔ اس کے قریب گئی، جانے کے بعد کہا، میں سیدہ زادی ہوں، میرا رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے ملتا ہے، میں مہمان ہوں تمہارے شہر میں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میں تمہارے یہاں حاضر ہوں، میرے ساتھ چند جوان بیٹیاں بھی ہیں جو مسجد میں ہیں، اللہ کے نام پہ میری کچھ مدد کر دو، کیونکہ ہم رسول کے گھر والے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ آج میرے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے، میرے ساتھ میرا شوہر نہیں ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے میں تمہارے یہاں حاضر ہوں، اللہ کے لیے میری کچھ مدد کر دو۔ تو اس مسلمان نے بہت تعجب سے، سننے والی باتیں بڑے غور سے، اس مسلمان نے، کلمہ پڑھنے والے رئیس نے اس سے کہا، تم اگر سیدہ زادی ہو تو دلیل دو، تم سیدہ زادی ہو تو ثابت کرو، میں کیسے معلوم؟ کتنے لوگ آنے جانے والے بھیک مانگنے کے لیے الگ الگ ناموں کا، الگ الگ حرفوں کا استعمال کرتے ہیں، میں کیسے مان لوں تم سیدہ زادی ہو؟ تم دلیل دو، تم ثابت کرو کہ تم سیدہ زادی ہو۔ اس عورت نے کہا کہ رات میں مسافر ہوں، میرے ساتھ جوان بیٹیاں ہیں جن کو میں نے مسجد میں ٹھہرایا، اب رات کے عالم میں تمہیں کیسے ثابت کروں کہ میں سیدہ زادی ہوں؟ تو اس شخص نے اپنے در سے واپس کر دیا، کچھ نہیں دیا، پریشان ہیں، جوان بیٹیاں ساتھ میں، اور تھوڑا سا آگے بڑھے تو ایک محافظ ملا، شہر کا محافظ، وہاں بھی بھیڑ لگی تھی۔ پوچھا لوگوں سے، یہ کون؟ کہا یہ شہر کا محافظ ہے۔ اس کے قریب گئی، وہ شہر کا محافظ مجوسی تھا، مسلمان نہیں تھا، مجوسی تھا، یعنی جو آگ کی پوجا کرتے انہیں مجوسی کہا جاتا، مجوسی تھا۔ اس کے قریب گئی اور جہاں جا کے اپنی ساری پریشانی سنائی، تو اس مجوسی نے جانتے ہو کیا کیا؟ اس نے اپنے ایک غلام کو بلایا اور غلام کو بلانے کے بعد کہا، گھر جاؤ، گھر سے میری بیوی سے کہو تیار ہو جائے، تیار ہونے کے بعد میں اپنے ساتھ چند خادمائیں لائے، اور اس کے بعد میری بیوی کو، میرے گھر کی خادماؤں کو تم لے کر ان سیدہ زادی کے پیچھے پیچھے جاؤ، جس مسجد میں ان کی بیٹیاں ٹھہری ہیں وہاں سے عزت و احترام کے ساتھ لا کے اپنے گھر میں ان کے کھانے اور رہنے کا انتظام کرو۔ کس نے کیا یہ؟ مسلمان نے، مجوسی لے آئے۔ وہ خادم گیا، بیوی کو تیار کیا، کنیزیں گئی مسجد میں، اور مسجد سے لانے کے بعد میں انہوں نے سب سے پہلے، سفر کی تھکی ہوئی تھی، لباس گندا ہو چکا تھا سفر کی وجہ سے، پہلے پانی اور نہانے کا انتظام کیا، اچھا لباس دیا، عالی شان کھانا کھلایا، الگ رہنے کے لیے ان ماں اور بیٹیوں کو کمرہ دیا۔ رات ہو گئی، تھکی ہاری تھی سفر کی، آرام کرنے۔ اب آئیے اصل بات، اہل بیت کا مقام دیکھیے۔ رات ہوئی، وہ شہر کا امیر بھی سو گیا کہ جس نے دلیل مانگی، اور وہ مجوسی بھی سو گیا کہ جس نے رسول کی شہزادیوں کو اپنے مکان میں جگا دیا۔ دونوں سو گئے۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اس رئیس نے، اس مالدار مسلمان نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، قیامت کا میدان قائم ہو چکا ہے، میدان حشر ہے، دنیا ختم ہو چکی ہے، قیامت کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا یہ شخص
اللہ کے نبی نے اس شخص کی طرف دیکھا اور میرے نبی نے چہرہ پھیر لیا. اس نے پھر کوشش کی کہ میرے نبی میری طرف دیکھ لیں. نبی نے پھر چہرہ پھیر لیا. پھر اس نے کوشش کی، اس مسلمان نے، اس مالدار نے، میرے نبی نے پھر چہرہ پھیر لیا. تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھ سے چہرہ پھیر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ مجھ سے چہرہ پھیر رہے ہیں؟ میں مسلمان ہوں. یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، آپ مجھ سے چہرہ پھیر رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا اگر تو مسلمان ہے تو اپنے مسلمان ہونے کی دلیل دے. اگر تو مسلمان ہے تو ثابت کر کہ تو کیسے مسلمان ہے. اگر تو مسلمان ہے تو دلیل دے کہ تو کیسے مسلمان ہے. یا رسول اللہ کیا میرا زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے؟ یا رسول اللہ کیا میرا زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ مسلمان ہوں؟ یا رسول اللہ کیا میرا زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے آپ کا غلام ہوں؟ یا رسول اللہ کیا میرا زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے؟ کہ وہ شخص جو اپنی زبان کی بات کرتا ہے، تیری زبان سے ہزاروں درجے پاک ہے میری بیٹی کی زبان. کیا میری بیٹی کا اتنا کہہ دینا کافی نہیں تھا کہ مدینے والے مصطفیٰ کی شہزادی؟ تو کہتا ہے تیری زبان کی اہمیت ہے. یا رسول اللہ کہ اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے؟ میرا زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے میں مسلمان ہوں؟ میرے نبی نے فرمایا تیرا کہہ دینا. اور آج دن میں میری بیٹی تیرے دروازے پہ آئی تھی، اس نے تیری منت اور سماجت کی تھی. جوان بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں. ارے اگر تو صحیح انسان ہوتا نا، وہ یہ نہ کہتی میں سید زادی ہوں. ایک عورت تھی، انسانیت کے ناطے ایک عورت کی عزت کرتا، اس کی جوان بیٹیوں کی عزت کرتا. اس نے بار بار کہا رسول کی شہزادی ہوں، مگر تو بار بار دلیل مانگتا رہا. تو نے یہ نہ سوچا کہ رات کا عالم ہے. تو نے یہ نہ سوچا کہ نہ جانے رات کے اندھیرے میں بھیڑیے گھروں سے نکل کے درندہ صفت بن کر روڈوں پر مارے پھرتے ہیں. تو نے یہ نہ سوچا کہ کوئی ظالم ایسا نہ ہو جو عزت دار پردہ نشین ماں اور بہنوں کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کرے. تو نے یہ نہیں سوچا، دلیل مانگتا رہا. تو کہتا ہے دلیل دو، سید ہونے کی دلیل کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں آج تو مجھ سے کہتا ہے مسلمان، تو دلیل دے تیرے مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یا رسول اللہ میرا کہہ دینا کافی نہیں ہے؟ میرے نبی فرماتے کیا میری شہزادی کا کہہ دینا کافی نہیں تھا؟ میرے نبی نے اشارہ فرمایا وہ دیکھ سامنے یہ جو محل دیکھ رہا ہے، یہ محل دیکھ رہا ہے، جانتا ہے کس کے لیے ہے؟ اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، تو جانتا ہے یہ محل اتنا عالیشان کس کے لیے ہے؟ یا رسول اللہ میں مسلمان میرے لیے جو نہیں، تیرے لیے نہیں ہے. یہ محل تیرے لیے نہیں ہے. تیرے ہی شہر میں ایک مجوسی ہے، تیرے ہی شہر میں مسلمان نہیں ہے، مجوسی ہے. یہ محل اس کے لیے ہے، تیرے لیے نہیں ہے. یہ محل اس کے لیے ہے کہ جس نے میری بیٹیوں کو رات میں گھر میں پناہ دی ہے، جس نے میری بیٹیوں کو رات میں گھر میں ٹھہرایا ہے، جس نے میری بیٹیوں کو عزت کے ساتھ کھانا کھلایا ہے، جس نے میری بیٹیوں کو عزت کے ساتھ سونے کے لیے کمرے دیے ہیں، یہ محل اس کے لیے ہے. بس رسول اللہ کے جملے یہی مکمل ہیں. آنکھ کھل گئی. خواب میں قیامت کا منظر تھا، لیکن جب آنکھ کھلی تو اب حقیقت میں قیامت کا منظر اس کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں میرے نبی نے میری طرف سے چہرہ پھیر لیا ہے. اپنے جسم کو پیٹتا ہے، اپنے چہرے پہ تماچے مارتا ہے. اے ظالم تو نے دولت کے نشے میں آج بہت بڑا ظلم کر لیا اپنے اوپر. یہ ظلم ان غریبوں پہ نہیں ہے،
یہ ظلم ان شہزادیوں پر نہیں تھا، یہ ظلم تو نے اپنے مقدر پہ کیا ہے کہ نبی نے اپنی شہزادیاں دیر در پہ بھیجی تھی، مگر تو دنیا کی دولت کے نشے میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ تو نے ذرے کے برابر ان کی بات سننے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ دولت کے نشے میں دلیل مانگتا رہ گیا، اگر تو دلیل نہ مانگتا، ایک عورت کی عزت سمجھ کے عزت کر لیتا، پھر بھی اللہ تجھے اس کا بدلہ ضرور دیتا۔ صبح اٹھا ہے، لوگ لگا دیے، خادم لگا دیے، غلام لگا دیے تلاش کرنے کے لیے۔ تلاش کرو، وہ عورتیں آخر ملیں گی کہاں؟ سارے مجوسیوں کے گھر تلاش کرو۔ شام تک جا کے پتہ چلا فلاں مجوسی کے گھر پہ حضور کی وہ شہزادیاں آرام فرمائیں، دولت کے انبار لے کے اس مجوسی کے دروازے پر حاضر ہے۔ وہ شہزادیاں تمہارے گھر پہ؟ ہاں میرے گھر پہ۔ تم چاہے جتنی دولت لے لو بدلے میں، مگر ان شہزادیوں کو میرے گھر بھیج دو۔ اس مجوسی نے کہا نہیں، میں نے انہیں اپنے گھر میں جگہ دی، تمہارے نبی کا نام سن کر، اور تو آیا ہے بلانے کے لیے جنت کے محل کے لالچ کو دیکھ کر۔ میں نے محبت میں ٹھہرایا، میں نے اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں اس نبی کی شخصیت سے واقف نہیں تھا، نبی کی بیٹیوں کے مقام سے واقف نہیں تھا، لیکن میں نے بحث نبی کا نام سن کر کے نبی کی شہزادی ہیں، مسلمانوں کے پیغمبر کی بیٹیاں، میں نے گھر میں عزت دی، مگر تو آیا ہے جنت کے لالچ۔ حیران ہو گیا جب اس مجوسی نے کہا تو آیا ہے جنت کے محل کو دیکھ کے کہ تیرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ حیران ہو گیا، یہ میں نے خواب میں دیکھا تھا، یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے مجوسی، اسے کیسے پتا کہ رات میں خواب کیا دیکھا ہے؟ خواب میں نے دیکھا ہے، قیامت کا منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے، آخر اسے کیسے پتا چلا؟ اس شخص نے کہا اے ظالم انسان، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، جس وقت میں نبی تیرے خواب میں آئے تھے اسی وقت میں نبی میرے بھی خواب میں آئے تھے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ جس وقت نبی تیرے خواب میں آئے اسی وقت نبی میرے خواب میں بھی آئے، اور میرے نبی نے فرمایا اے وہ شخص کہ جس نے میری بیٹیوں کو جگہ دی ہے، تو نے دنیا میں جگہ دی ہے، میں تجھے مرنے کے بعد جنت کے اس محل میں جگہ دوں گا۔ تو نے میری بیٹیوں کو دنیا کے گھر میں جگہ دی ہے، میں تیرے مرنے کے بعد اس محل میں جگہ دوں گا، یہ تیرا جگہ ہے۔ مسلمان حیران ہو گئے، تو مجوسی ہے، تو جنت میں جگہ کیسے ملے گی؟ تو مسلمان نہیں، میں مسلمان ہوں، تو مسلمان نہیں، تو تجھے جنت میں جگہ کیسے ملے گی؟ اس مجوسی نے جانتے ہو کیا کہا؟ اس مجوسی نے کہا اللہ کی ذات کی قسم ہے، اللہ کی ذات کی قسم ہے، ہم سارے گھر والے اس وقت تک رات کو سوئے ہی نہیں جب تک کہ سیدہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر اسلام کے دامن سے وابستہ نہ ہو گئے۔ ہم سوئے ہی نہیں، ہم سوئے ہی نہیں، ان کو نہلایا کھلایا پلایا، روم میں جانے کی جگہ دی، اور یہ کمال ہے، یہ ان کے قدموں کی برکت ہے کہ پوری زندگی ہم نے اسلام سے دور گزاری ہے، مگر یہ مصطفیٰ کی شہزادیوں کے قدموں کی برکت ہے، جیسے ان کے قدم ہمارے گھر پہ پڑے ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا ہے۔ اہل بیت، میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا، زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک قرآن مقدس، اور دوسرے اہل بیت۔ بہت دور کی بات نہیں ہے، بہت قریب کی بات۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت صاحب کنز الکرامت مجدد دین و ملت کے زمانے میں یہ مزاج تھا
کہ جب معزز لوگ کہیں شہر میں سفر کرتے تھے تو اس زمانے میں پالکی کا انتظام ہوتا تھا. غالباً آپ پالکی جانتے ہو. 4 لوگ اس کو پکڑ کے چلتے تھے اور معزز انسان کو اس کے اندر بٹھا دیا جاتا تھا. سرکار اعلیٰ حضرت کا دور ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہیں جانے والے ہیں شہر میں. پالکی کے لیے 4 مزدور آپ کے دروازے پہ کھڑے ہیں. اہل بیت کا مقام دیکھیے. 4 مزدور کھڑے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں لائن لگائے ہوئے کہ مجدد دین و ملت اپنے حجرے سے نکلنے والے ہیں. ان کی ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے دنیا پریشان ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے سر پر امامہ باندھا, اسلامی لباس پہنا, پورے عالمانہ وقار کے ساتھ جب گھر کے دروازے پہ باہر آئے. پالکی دروازے پر موجود ہے. 4 لوگ اس پالکی کو پکڑے کھڑے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت اس پالکی کے اندر بیٹھ گئے. آپ کی عادت تھی جب بیٹھ جاتے تو منزل پہ اترتے تھے, لیکن چند قدم جب وہ پالکی چلی اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا ابھی لوگوں کا ہجوم باقی ہے, لوگوں کا ہجوم باقی ہے, سارے لوگ وہی موجود ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا پالکی ہو. لوگ حیران ہو گئے کہ آج تک اعلیٰ حضرت نے کبھی پالکی نہیں رکوائی. آخر آج کی پالکی رکوانے کی وجہ کیا ہے؟ رکوائی. اور بریلی کے تاجدار پالکی سے باہر نکلے اور نکلنے کے بعد کھڑے ہو گئے اور ہاتھ جوڑ کے فرماتے ہیں میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں تم 4 پالکی اٹھانے والوں میں سے مجھے خوشبو آ رہی ہے کہ تم میں سے کوئی اہل بیت مصطفیٰ سے تعلق رکھتا ہے. مجھے خوشبو آ رہی ہے کہ تم 4 پالکی اٹھانے والے مزدوروں میں کوئی تو ہے, کوئی تو ہے, کوئی تو ہے, کوئی تو ہے جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون موجود ہے. کوئی تو ہے جس کے جسم میں خاتون جنت کا دودھ خون بن کے گردش کر رہا ہے. کوئی تو ہے کہ جس کے جسم کو علی کے جلووں نے معطر کیا ہوا ہے. کوئی تو ہے کہ جس کے اندر ذوالفقار حیدری کا جذبہ موجود ہے. تم میں کوئی تو ہے کہ جس میں کربلا میں شہید ہونے والے مولا حسین کی عظمت کی بو آ رہی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تم میں کوئی تو ہے جو اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے, تو کہ جسم سے خوشبو مجھے اس میں بیٹھنے نہیں دیتی. اندازہ لگائیے اہل بیت رسول کے گھر والے. ہم وہ نہیں ہیں, ہم وہ نہیں ہیں جو یزید کو رحمت اللہ علیہ تقریروں میں بھی بولیں لکھتے بھی رہے. ہم تو ہر زمانے میں یہی کہتے ہیں کہ یزید پر کل بھی لعنت تھی, یزید پر آج بھی لعنت ہے, قیامت تک یزید پر لعنت ہوتی رہے گی. جو کہ وہ ظالم انسان ہے جس نے مدینے والے مصطفیٰ کے شہزادوں کو 3 دن کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا ہے. وہ کوئی اور ہے جو یزید کے نغمے سناتے ہیں, وہ کوئی اور ہے جو یزید کے ترانے گاتے ہیں. ہمارا مزاج تو یہی ہے. ہم نے ہر زمانے میں حسین کا نعرہ لگایا اور پوری دنیا سے کہا تھا کسی کی جے پیچھے ہم کیوں پکاریں, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. ہم کسی دنیا دار کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں, ہم مدینے کے تاجدار کا نعرہ لگاتے ہیں. اعلیٰ حضرت ہاتھ جوڑ کے کھڑے. کوئی کون ہے تمہیں بتاؤ. 4 میں سے کوئی آگے بڑھ کے نہیں آ رہا, چونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہاتھ جوڑے کھڑے ہونے والی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے. یہ وہ ہیں جب مدینے میں گئے تھے, گنبد خضرا کے سامنے تھے اور میرے نبی کا دیدار کرنا تھا تو رسول کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور والی حجاب میں ہے. زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اور یہ وہ ہے کہ جب دیدار نہ ہوا تھا تو رسول کی بارگاہ میں کہا تھا وہ صبح لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یاد پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خواب پھرتے ہیں. آہا کل عیش تو کیے ہم نے, آج وہ بے قرار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. وہ جان رہے یہ عام شخص نہیں ہے, یہ وہ ہے
جب حج کے موقع پہ مدینے جاتے ہیں، حج کے موقع پہ مدینے جاتے ہیں تو سارے دیوبندی وہاں بھی مل کے آ جاتے ہیں. اے بریلی کے مولانا احمد رضا، بریلی میں بیٹھ کے کتابیں لکھتے رہتے ہو، نبی کو علم ہے غیب ہے، نبی کو علم ہے غیب ہے. ہم تم سے سوال کرتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں فتویٰ لکھ کے دو، نبی کے علم غیب کے بارے میں دلیل دو. علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا تھا میں حج کرنے آیا ہوں، یہاں مناظرہ کرنے نہیں آیا ہوں، یہاں دارالفتہ کا مفتی بن کے نہیں آیا ہوں، مدینے والے مصطفیٰ کا غلام بن کے رسول کی بارگاہ میں حاضری دینے آیا ہوں. نہیں، جواب دینا پڑے گا. کوئی کتابیں نہیں لے گئے، کتابیں نہیں لے گئے، کوئی ساز و سامان نہیں لے گئے، لیکن جب سوال کیا گیا اعلیٰ حضرت سے، وہ سوال جانتے ہو کون سی زبان میں سوال کیا گیا؟ عربی زبان میں. عربی زبان میں سوال کرنا ایک بہت بڑی سازش تھی. وہ جانتے تھے اعلیٰ حضرت ہندوستان کے رہنے والے ہیں جن کی زبان اردو اور ہندی ہے. عربی میں سوال کیا جائے گا خاموش ہو جائیں گے، عربی میں سوال کیا جائے گا خاموش ہو جائیں گے، عربی میں سوال کیا جائے گا جواب نہ دے سکیں گے، عربی میں سوال کیا جائے گا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، عربی میں سوال کیا جائے گا مناظرہ ہار جائیں گے، عربی میں سوال کیا جائے گا چیلنج ہار جائیں گے. مگر ان ظالموں کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں بریلی کے مولانا احمد رضا کو اتنا کمال عطا فرمایا ہے. اگر سوال عربی میں کرو گے تو جواب عربی میں آئے گا، سوال ہندی میں کرو گے جواب ہندی میں آئے گا، سوال انگلش میں کرو گے جواب انگلش میں آئے گا. اللہ اکبر. دنیا نے دیکھا بریلی کے مولانا احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ الرحمت و رضوان نے جب کتاب کا جواب دینا عربی میں شروع کیا ہے تو سوال کرنے والے سوال کر کے بیٹھ گئے ہیں، مگر بریلی کے تاجدار نے جب جواب لکھ کر دیا ہے تو کئی سو پیج کے اندر 10-20 صفحے نہیں 150 صفحے نہیں، کئی سو پیج کے اندر اعلیٰ حضرت نے ایک مسئلے کا جواب لکھ کے دیا. اور اندازہ یہ ہے جن کی زبان عربی ہے بریلی کے تاجدار نے ان کے ہاتھ میں جواب لکھ کے دیا ہے تو حیران ہے، پڑھے تو پڑھے کیسے، سمجھے تو سمجھے کیسے. وہ سوچ رہے کہ جواب نہیں دے پائیں گے. سرکار اعلیٰ حضرت نے جب اس کتاب کو لکھ کر دیا تو ایک سوال کے جواب میں ایک کتاب لکھی. اور اس ایک کتاب کا عالم یہ ہے کہ اگر آج لوگ اسے سمجھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو مہینے گزر جاتے ہیں مگر وہ کتاب مکمل نہیں ہوتی. وہ جانتے تھے یہ سامنے کھڑے ہونے والا کوئی عام شخص نہیں ہے. وہ جانتے تھے کوئی نکل کے نہیں آ رہا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو میں قسم دیتا ہوں مدینے والے مصطفیٰ کے خون کی، مجھے بتاؤ تمہیں کون اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے؟ ایک شخص. جب رسول کا نام آ گیا، جب رسول کا ذکر آ گیا تو ایک شخص ہاتھ جوڑ کے آگے بڑھا اور اس نے کہا حضور یہ غلام غریبی کی وجہ سے، کوئی ہنر بھی نہیں ہے، کوئی ڈگری بھی نہیں ہے، ایک عام انسان ہوں، کوئی کمال نہیں ہے میرے پاس، کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، غریب انسانوں پریشان ہوں، اس لیے مزدوروں کی لسٹ میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں. اور صبح یہ مزدور کہیں پالکی اٹھانے کے لیے جاتے ہیں، مجھے بھی ساتھ میں لے جاتے ہیں، تھوڑی سی روزی روٹی کما لیتا ہوں، شام کو بچوں میں چلا جاتا ہوں. حضور میں اس لیے نہیں آ رہا تھا کہ میرا راز فاش نہ ہو جائے، میں اتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، بڑی خاموشی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہ رہا تھا، آپ نے میرا راز فاش کر دیا. میں آنا نہیں چاہ رہا تھا اس لیے کہ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے، عام سا انسان ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسبت ساری ڈگریوں پہ بھاری ہے، تیری نسبت ساری ڈگریوں پہ بھاری ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ ساری ڈگریاں، سارے منصب، سارے دولت، سارے کمال، سارے جمال، ساری بلندی، ساری عظمتیں، ساری حفاظتیں مٹی میں ملنے والی ہیں. صرف ایک رشتہ قیامت کے دن باقی رہنے والا ہے، وہ میرا رشتہ ہے، وہ میری نسبت ہے، وہ میرا کمال ہے. تیرے پاس دنیا کی کوئی ڈگری ہو نہ ہو، مدینے والے مصطفیٰ کی نسبت ہے تو سب سے افضل و اعلیٰ. دنیا کی ڈگری ہی مٹنے والی ہے. بس اعلیٰ حضرت نے ہاتھ جوڑ کے کہا خدا کے لیے مجھے علم نہیں تھا، جب میں بیٹھا
میں اپنے گھر سے باہر نکلا، بے توجہی پہ بیٹھ گیا پالکی میں. میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ میں کسی رسول کے شہزادے کے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤں گا. اے رسول کے شہزادے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کا میدان قائم ہو جائے، مدینے والے مصطفیٰ مجھ سے سوال کر لیں احمد رضا میری نعتیں لکھتا تھا اور میرے شہزادوں کے کانوں پہ سواری کرتا تھا، میری اولاد کی تعظیم نہیں کی. میرے نبی نے قیامت کے دن پوچھ لیا جواب کیا دوں گا؟ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں. 3 سے 4 بار اعلیٰ حضرت نے معاف کرایا. زبان سے معاف کرانے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معاف تو ہو گیا، لیکن جتنی دور میں پالکی میں بیٹھ کر آپ کے کاندھوں پہ سوار ہو کے چلا ہوں، خدا کے لیے وہ بدلہ مجھے پورا کرنے دیجیے. میں پالکی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھاتا ہوں، آپ پالکی کے اندر بیٹھ جائیے، تھوڑی دیر میں آپ کو لے کے چلوں گا. میرے دل کو تسلی ہو جائے گی کہ آپ قیامت کے دن مجھ سے سوال نہیں کیا جائے. اندازہ لگائیے اہل بیت کا مقام کیا ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے. یہ بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم نہ رافضی ہیں نہ شیعہ ہیں. چونکہ ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کو بلند مرتبے پر پہنچایا، اہل بیت کی شان میں گستاخی کی. مگر الحمدللہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں. چونکہ میرے نبی نے فرمایا اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح ہے، اور کشتی کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کشتی کے سوار کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ کشتی سمندر میں چلتی جب ہے، جبکہ سامنے ستارے روشنی دکھانے والے ہوں. تو میرے نبی نے فرمایا اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح ہیں اور صحابہ ستاروں کی راہ ہیں. ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو گے تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. مولا علی کا نام پوری دنیا لیتی ہے، ہم بھی لیتے ہیں، اور علی کے نام میں وہ گرمی ہے کہ جب علی کا نام آتا ہے تو جسم کے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. علی 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 کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. میرے نبی نے کہا تھا عرب میں علی جیسا بہادر کوئی نہیں اور ذوالفقار حیدری جیسی تلوار کوئی نہیں. خیبر کے قلعے کو جب علی نے فتح کیا تھا تو جانتے ہو لڑائی کس سے ہوئی تھی؟ خیبر کے قلعے کو جب فتح کیا تھا تو جانتے ہو لڑائی کس سے ہوئی تھی؟ سامنے کی لڑنے والا کون تھا؟ خیبر کے قلعے سے، دروازے سے، خیبر کے قلعے سے باہر نکلنے والا شخص لڑنے کے لیے، اس کا نام تھا مرحب. اور کتنا پاورفل تھا، ایک وقت میں 1000 آدمیوں سے تنہا لڑتا تھا. کتنا؟ ایک وقت میں ایک ساتھ اکیلے کے لیے اگر لڑائی کرانی ہے تو 1000 آدمی لائیے. اکیلا 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 1000 آدمیوں سے لڑتا تھا یہ مرحب. مگر خیبر کا قلعہ جس دن فتح ہوا اور میرے نبی نے علی کو بلایا تھا، صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ بیمار ہے. نبی نے کہا نہیں، بلا کے لاؤ، آنکھوں میں بیماری ہے. رسول نے لعاب دہن لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی. خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیج دیا. لیکن باہر آنے والا کون تھا؟ باہر آنے والا یہی تھا مرحب. اس کی طاقت کا عالم کیا تھا؟ 1000 لوگوں سے تنہا لڑتا تھا. نکل کے آیا. اب ظاہر جو 1000 سے لڑتا ہو تو 50 لوگوں کو تو وہ شمار بھی نہیں لائے گا، اور ایک آدمی کو 1000 لڑنے والا ایک آدمی کو تو وہ دیکھے گا ہی نہیں. حضرت علی کے سامنے آ کے کہا علی جانتے ہو
علی جانتے ہو کون ہوں میں؟ مجھے جانتے ہو علی؟ حضرت علی نے کہا تھا میں تجھے نہیں جانتا ہوں، میں تو خود اپنے آپ کو جانتا ہوں۔ علی جانتے ہو میں کون ہوں؟ علی جانتے ہو میرے مقابلے میں لڑنے آئے ہو میں کون ہوں؟ علی نے کہا تھا میں تجھے نہیں جانتا ہوں، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں۔ کون ہو؟ کون ہو تم؟ علی نے کہا تھا اسد اللہ و رسولہ۔ علی نے کہا تھا تم جو بھی ہو مگر میں اللہ کا شیر ہوں، مدینے والے مصطفیٰ کا شیر ہوں۔ تم جو بھی ہو اس سے پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو دوسروں سے ڈر جاتے ہیں وہ میدان جنگ پہلے ہی ہار جاتے ہیں۔ تم کون ہو؟ مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، تم جان لو کہ میں کون ہوں۔ مجھے مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجا ہے اور میرے نبی نے یہ کہہ کے بھیجا ہے خیبر کا قلعہ فتح ہوگا۔ اب قیامت آ سکتی ہے مگر خیبر کے قلعے کو فتح ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، جو کہ میرے نبی نے کہہ کے بھیجا ہے کہ خیبر کا قلعہ فتح ہوگا۔ جیسی لڑائی شروع ہوئی، خیبر کا قلعہ فتح ہونے سے پہلے اسی ایک مرحب نے جو 1000 آدمیوں سے لڑتا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلا وار کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے پہلا وار کیا علی نے، اور علی کے پہلے وار کا عالم یہ تھا کہ سر پہ تلوار ماری، تلوار سر سے گزرتی ہوئی جسم کے 2 ٹکڑے کرتی ہوئی، گھوڑے کے 2 ٹکڑے کرتی ہوئی، زمین پر وہ آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا جو تکبر کے ساتھ آیا تھا علی کو نام بتانے کے لیے، مگر علی نے کہا تھا میں اللہ کا شیر ہوں، رسول کا شیر ہوں۔ ایک ضرب لگائی ہے تو 1000 سے لڑنے والے کے علی نے ایک پل میں 2 ٹکڑے کر دیے، ایک پل میں علی نے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اے لوگو علی وہ ہے کہ دنیا کے تمام لوگ نفلی عبادت کے لیے لگ جائیں، ایک طرف تمام دنیا کے لوگ نفلی عبادت کے لیے سجدے میں سر جھکا لیں، اور ایک طرف میرا علی اسلام کی سربلندی کے لیے دشمن پر ایک بار تلوار کی ضرب لگا دے تو پوری دنیا کے سجدوں سے افضل ہے علی کا ایک بار ضرب لگا دے گا۔ دنیا کے تمام سجدوں سے افضل ہے علی کا ایک بار ضرب لگا دینا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان۔ علی کو کس نے بڑھایا؟ علی کو مدینے والے مصطفیٰ نے آگے بڑھایا۔ میرے نبی نے کہا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا، علی کے چہرے کو دیکھنا، بولیے آپ میرے ساتھ، عبادت ہے۔ یا رسول اللہ چہرہ نہ دیکھ سکے، علی کا وصال ہو جائے، علی کا انتقال ہو جائے، علی کے زمانے میں، علی کے دور میں، علی کے پڑوسی، علی کے محلے والے، علی کے آس پاس رہنے والے سب کے سب علی کے چہرے کو دیکھیں گے۔ مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ مگر یا رسول اللہ ہم تو دور رہتے ہندوستان میں، علی کا چہرہ کیسے دیکھیں گے؟ یا قیامت تک آنے والے لوگ علی کا چہرہ کیسے دیکھیں گے؟ تو یہ ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ہم دیکھیں گے نہیں، عبادت کا ثواب کیسے ملے گا؟ میرے نبی فرماتے ہیں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، النظر الی وجہ علی عبادت۔ میں نے کہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اگر چہرہ نہ دیکھ سکو تو میرے نبی نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کر لینا یہ بھی عبادت ہے۔ چہرہ اگر نہ دیکھ سکو تو میرے نبی فرماتے ہیں ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کر لینا یہ بھی عبادت ہے۔ کون علی؟ وہ علی جن کے نکاح میں میرے نبی نے خاتون جنت کو عطا فرمایا، وہ علی جن کا عالم یہ ہے کوفہ کی سرزمین پر جنہوں نے لوگوں کو دعوت دی، لوگ آگے کھانا کھانے کے لیے۔ ایک نوجوان اور بھی ہے جس نے آج تک سامنے سے علی کو دیکھا نہیں تھا،
علی کی بہادری کی داستانیں سنی تھی، مگر سامنے فیس ٹو فیس علی کو دیکھا نہیں تھا۔ وہ آیا، دعوت چل رہی ہے، لوگوں سے پوچھا ہے، لوگوں علی ہیں کہاں؟ جنہوں نے خیبر کے قلعے کو فتح کیا وہ علی ہیں کہاں؟ کسی نے کہا وہ سامنے دیکھ رہا ہو، ایک طرف تو کھانا چل رہا ہے دعوت، وہ سامنے دیکھ رہا ہو بیٹھے ہو۔ ایک روایت میں دانتوں سے اخروٹ توڑ رہے تھے، اور ایک روایت میں سوکھی روٹی توڑ رہے تھے، دوسروں کو دروازے پہ کھانا کھلا رہے ہیں عالی شان، اور خود ایک طرف بیٹھے سوکھی روٹی کا ٹکڑا۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا بھوکے رہتے ہیں غیروں کو کھلا دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ دعوت چل رہی ہے، لنگر ہے، لوگ ہیں، دسترخوان ہے، نعمتیں ہیں، فروٹ ہے، ساری چیزیں ہیں، مگر ایک علی ہے سامنے بیٹھے، ایک طرف بزرگی کا دور ہے، اخروٹ توڑ رہے ہیں یا روٹی۔ اس نوجوان نے کہا میرے کو بتاؤ تو صحیح علی ہے کون سے؟ اشارہ کر دیا وہ علی، قریب گیا ان کے پاس، علی آپ علی؟ سن کے خاموش ہو گیا، کچھ بولا نہیں۔ علی فرماتے ہیں ہاں پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ جب قریب سے جا کے چہرے کی ہیبت دیکھی تو سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، کہا نہیں کچھ نہیں پوچھوں۔ فرمایا نہیں پوچھ لو، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، کہا نہیں پوچھو۔ حضرت علی نے فرمایا تو میں ایک کام کرتا ہوں، تمہارا سوال بھی نہیں کر دیتا ہوں، تمہیں جواب بھی نہیں دے دیتا ہوں۔ جو تم دماغ میں سوچ رہے ہو وہ سوال بھی بتاتا ہوں اور اس کا جواب بھی بتاتا ہوں۔ تمہارے دل میں سوال یہ ہے کہ علی یہ ہے جنہوں نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اٹھا لیا تھا، یہ ہے کہ جنہوں نے ایک تلوار کی ضرب میں 1000 لڑنے والے آدمی کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، وہ علی ہے۔ آج میں تو دیکھ رہا ہوں دانتوں سے سوکھی روٹی نہیں ٹوٹتے۔ تمہارے ذہن میں یہ سوال ہے؟ جی حضور یہی سوال۔ فرمایا دیکھنے والے دیکھ لیں، اگر آج تو دیکھ رہا ہے مجھے تو دیکھ لے، اگر بات خیبر کی کرتا ہے تو آج بھی لا کے میرے سامنے خیبر کا میدان رکھ دے، علی کے پڑھیتے پر آج پھر بھی دوبارہ دیکھ لے۔ اگر آج بھی میری نگاہوں کے سامنے خیبر کا میدان ہو، خیبر کا میدان ہو تو علی کے تیور آج بھی وہی ہوں گے۔ اور تو یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھ سے یہ اخروٹ یہ روٹی نہیں ٹوٹتی ہے، دیکھ آج میں اپنے دانتوں سے توڑ رہا ہوں، یہ میرے جسم کی طاقت ہے۔ اور خیبر کے قلعے پہ میں نے جو 1000 آدمی سے لڑنے والے کو ایک سر میں پچھاڑا تھا، وہ علی کے جسم کی نہیں، علی کے ایمان کی طاقت تھی۔ آج یہ میرے جسم کی طاقت ہے۔ اور دیکھ لینا علی جب تک زندہ ہے، قیامت تک جس زمانے میں بھی اسلام کے دشمن نظر آئیں گے، علی کی نگاہوں کے سامنے علی ہر زمانے میں ذوالفقار حیدری کو لے کے آگے نظر آئے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سے نکاح ہوا، رخصتی ہو گئی، گھریلو زندگی گزرنے لگی۔ ایک دن کیا ہوا، کچھ لوگ آئے، ابتدائی دور اسلام کا، کچھ لوگ آئے مسجد میں آرام کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میرے نبی نے ان تمام لوگوں کو اٹھایا اور فرمایا اے لوگوں یہ مسجد سونے کے لیے نہیں ہے، مسجد آرام کے لیے نہیں ہے، مسجد آدمی کو غافل بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسان اللہ کے گھر میں آتا ہے غفلت دور کرنے کے لیے۔ یہ مسجدیں ذکر کے لیے، تم جاؤ آرام اپنے گھر پہ کرو۔ اتفاق یہ تھا کہ ان مسجد میں آرام کرنے والوں میں علی بھی تھے۔ کون؟ علی بھی تھے۔ جب میرے نبی نے فرمایا سب اٹھ کے چلے تو علی بھی چل دیے۔
مگر میرے نبی نے فوراً کہا علی تیرے لیے نہیں کہا میں نے باقی سب کے لیے کہا ہے. تیرے لیے نہیں کہا علی میں نے باقی سب کے لیے کہا ہے. یہ مسجد میں آ کے لیٹیں گے ان کے لیے جائز نہیں ہے مگر علی تجھے تو میں اجازت دیتا ہوں جب تیرا دل چاہے مسجد میں آ کے لیٹ جائے. آپ اندازہ لگائیے علی اور یہی علی ہے. خانہ کعبہ کو جب میرے نبی نے فتح فرمایا 360 بت رکھے تھے خانہ کعبہ کے. نیچے کے بت تھے میرے نبی نے چھڑی سے توڑ کے زمین پہ گرا دی. لیکن کعبے کی جو عمارت ہے بہت اونچی ہے, آدمی چھت تک ہاتھ نہیں پہنچا سکتا. تو علی سامنے آئے, کہا یا رسول اللہ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیے. دیکھو علی کون ہے, رسول کے سامنے آئے, یا رسول اللہ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیے, آپ کاندھوں پہ چڑھ جائیے اور چڑھ کے پتھروں کو توڑ دیجئے. میرے نبی نے فرمایا علی بارے نبوت اٹھا نہیں پاؤ گے, نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا پاؤ گے. میرے نبی نے فرمایا ایسا کرو میں آگے آ جاتا ہوں, تم میرے کاندھوں پہ سوار ہو کے پتھر کو توڑو. علی وہ ہے جس کو میرے نبی اپنے کاندھوں پہ سوار فرمائے. یہی علی ہے جب ان کی نماز عصر چھوٹی, جب عصر کی نماز چھوٹی تھی اور رسول اللہ نے ان کی گود میں سر رکھ لیا تھا. یہ بات آپ نے سنی ہے, پرانی بات. لیکن مجھے ایک بات بتائیے, ایک طرف حکم شریعت یہ ہے کہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینا حرام ہے. حکم شریعت کا مسئلہ ہے, شریعت کا فتویٰ ہے یہ کہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کوئی چھوڑ دے, حدیثوں میں آتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے. حدیث میں آتا ہے جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے, حفاظت کرنے والے اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کرنا چھوڑ دیتے. یہ ساری حدیثیں. تو علی نے نماز کیوں چھوڑی؟ نماز کا وقت ہو گیا تھا. یہ ساری حدیثیں, یہ سارے احکام, قرآن کی آیتیں, یہ ساری کی ساری علی کے سامنے قرآن نازل ہوا, علی کے سامنے جبریل امین آئے, علی کے گھر میں اللہ کا پیغام آئے, علی کے گھر سے شریعت چلے, علی کے گھر سے دین چلے, علی کے گھر سے اسلام چلے, علی کے گھر سے کائنات کے ذرے کو اسلام کی روشنی ملے. تو کیا علی کو شریعت کا مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ علی نے نماز چھوڑ دی؟ لیکن علی جانتے تھے نمازیں قضا ہوں تو پھر سے ادا ہو. شریعت کے اندر نماز کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ مجبوری کی صورت میں اگر نماز چھوٹ جائے تو اس کے لیے حکم قضا کا ہے کہ قضا کر لو, بعد میں پڑھ لو. علی یہ مسئلہ جانتے تھے نمازیں قضا ہوں تو پھر سے ادا ہو, محبت قضا ہو نہ پھر سے ادا ہو. علی جانتے تھے نمازیں قضا ہو تو پھر سے ادا ہو, محبت قضا ہو نہ پھر سے ادا ہو. علی جانتے تھے نماز کو پڑھ لوں گا تھوڑی دیر کے بعد, لیکن نہ جانے مصطفیٰ کا سر میری گودی میں زندگی میں دوبارہ آئے کہ نہ آئے. اس لیے نماز کا وقت ہے, محبت نماز میں آنسو تو نکلے ہیں مگر میرے رسول کو جگایا نہیں ہے. علی کیوں؟ اے علی ایسا کیوں سوچ رہے ہو, ایسا کیوں سوچ رہے ہو؟ رسول آپ سے اتنی محبت فرماتے یہ دوبارہ سر کیوں نہیں آئے گا؟ علی فرماتے میدان جنگ میں سے آ رہے واپس, جنگ کا دور ہے, نہ جانے کون سا دن زندگی کا آخری دن ہو جائے, کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا کون سا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو موت کا فرشتہ دروازے پہ دستک دے دے, علی جگانا نہیں. لیکن چونکہ نماز کی محبت تھی, علی کی آنکھ سے آنسو نکلے, مصطفیٰ کا سر گودی میں. علی کے آنسو بھی کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے آنسو گرتے تو زمین پہ علی کے آنسو گر رہے ہیں مدینے والے مصطفیٰ کے رخسار. آنسو گرے, میرے نبی نے آنسو کی ٹھنڈک کو محسوس کیا, آنکھیں کھول دی, اٹھ کے بیٹھ گئے. علی تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں؟
چونکہ میرے نبی کو علی کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں تھا۔ جب نبی مدینے میں گئے تھے تو میرے نبی نے تمام انصار اور مہاجرین کو ایک جگہ جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میرے نبی نے بھائی بھائی کا رشتہ روڑا، ایک مکے والا ایک مدینے والا، نبی نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، آج سے تم بھائی بھائی ہو۔ جتنے لوگ تھے میرے نبی نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا، لیکن آخر میں بچا کون؟ علی۔ آخر میں علی بچ گئے، اب کوئی نہیں ہے، اب کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جس کا علی کو بھائی بنائے۔ تھوڑی سی دل بیتاب ہوا، چہرہ اداس ہوا، یا رسول اللہ آپ نے ایک مکے والے ایک مدینے والے کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، یا رسول اللہ میں تنہا رہ گیا، میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، میرے نبی فرماتے ہیں اے علی کیا تجھے اس بات پر خوشی نہیں ہے کہ میں تیرا دنیا میں بھی بھائی ہوں، میں تیرا آخرت میں بھی بھائی ہوں۔ میرے نبی نبی جن کے بارے میں قرآن کہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اے لوگوں محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ نبی جن کو بھائی کہنا جائز نہیں ہے، مگر میرے نبی کہہ رہے ہیں علی میں تیرا بھائی ہوں دنیا میں تیرا بھائی ہوں آخرت۔ نبی نے تو کہا، نبی نے سن لیجیے گا، نبی نے تو کہا علی میں بھائی ہوں، مگر علی نے کبھی نہیں کہا یا رسول اللہ آپ بھائی ہیں۔ کیوں؟ علی جانتے قیامت تک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو علی زندگی میں ایک بار نبی کو بھائی کہہ دیں گے تو وہ دلیل بنا لیں گے صحابہ کا سنت ہے، صحابہ کا عمل ہے، صحابہ کا طریقہ ہے نبی کو بھائی کہنا، اس لیے ہم بھائی کہہ رہے ہیں۔ علی جانتے تھے قیامت تک بے شمار قبیلے ہوں گے، فطرے ہوں گے جو نبی کو بھائی کہنے کی کوشش کریں گے۔ علی نے زندگی میں کبھی ایک بار بھی رسول اللہ کو بھائی نہیں کہا، جب بھی کہنے کی باری آئی ہے تو کبھی شمس الضحیٰ کہتے ہیں، کبھی بدر الدجا کہتے ہیں، کبھی صدر العلا کہتے ہیں، کبھی نور الہدیٰ کہتے ہیں، کبھی مصباح السنن کہتے ہیں، کبھی سید الکونین کہتے ہیں، کبھی سید الثقلین کہتے ہیں، کبھی نبی الحرمین کہتے ہیں، اللہ کا محبوب کہتے ہیں، مگر زندگی میں علی نے ایک بار رسول اللہ کو کبھی بھائی نہیں کہا۔ نماز جب چھوٹ گئی تو علی کی آنکھ سے آنسو اور وہ گرا رخ مصطفیٰ، رسول نے آنکھیں کھولی، علی کیا ہوا ہے نماز چھوٹ گئی؟ پیغمبر فرماتے ہیں بس اتنی سی بات، سورج ڈوب گیا بس اتنی سی بات نے میرے علی کی آنکھوں میں آنسو لا دیے۔ وہ علی جس کا نام سن کے کوئی میدان جنگ میں آنے کی ہمت نہیں کرتا ہے، وہ علی اتنی سی بات پہ رو رہا ہے کہ سورج ڈوب گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں علی جا کے وضو کر لے، نماز کی تیاری کر لے۔ غالباً علی کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا میرے نبی وضو کے بعد کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی نماز عصر کا وقت تو کافی دیر باقی رہتا ہے، 4 رکعت پڑھ لے۔ مگر اللہ اکبر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو علی سے کہا علی جا کے وضو کر لے، دوسری طرف میرے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ تجھے معلوم ہے میرے علی نے، سبحان اللہ، میرے علی نے میری محبت میں میرے لیے سجدہ چھوڑ دیا، سورج ڈوب گیا ہے، اے اللہ میرے علی کے لیے سورج کو پلٹا۔ اللہ نے سورج نہیں پلٹایا، لوگ کہتے ہیں اللہ نے سورج پلٹا دیا، نہیں، اللہ نے سورج نہیں پلٹایا، اللہ نے سورج، اب آپ کو تعجب ہو رہا ہو یہ نہیں بات، ہاں واقعی اللہ نے سورج نہیں پلٹایا، بلکہ جب میرے نبی نے دعا کی اے اللہ سورج پلٹا دے تو اللہ نے فرمایا محبوب تمہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک زمانے پہلے اس سورج کو میں نے تیرا غلام بنا دیا ہے، جب چاہے نکال لے، جب چاہے ڈوبنے کا حکم عطا فرما دے۔ اے میرے محبوب میں نے اس چاند سورج کو تیرا غلام بنایا ہے، میرے محبوب اس چاند میں روشنی ہے تو سب کا تیرے قدموں کا ہے، سورج میں چمکنے کی طاقت ہے تو سب کا تیرے قدموں کا ہے، میرے محبوب ہاتھ میں اٹھا اشارہ کر دے، تیرا اشارہ ہوگا تو وہ سورج واپس آ جائے۔ اللہ کے محبوب
اشارہ کیا، میرے رسول نے اشارہ کیا، لوگ عصر کی نماز پڑھ چکے تھے، دیکھا اندھیرا ہو رہا ہے، مغرب کا وقت ہو گیا، لیکن اچانک سے سورج نکلا، دھوپ ہونے لگی، لوگ حیران ہو گئے، قیامت تو آنے والی نہیں ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ علی آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ اب علی جب نماز پڑھنے کی کوشش کرنے لگے، رسول پاک نے ملاحظہ فرمایا علی جلدی میں ہے، کہ سورج ڈوب گیا تھا، نکلا ہے، بس جلدی سے نماز مکمل کرو۔ علی اب نماز جلدی نہیں پڑھنا، جو نکلنے کا ٹائم تھا وہ نکل بھی آیا تھا، ڈوبنے کا ٹائم تھا ڈوب گیا تھا، اب یہ تیرے لیے نکلا ہے، تو نے پوری زندگی نماز کے لیے اس سورج کا انتظار کیا ہے، مگر آج کی تاریخ قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ آج تو سورج کا انتظار مت کر، بلکہ یہ سورج تیرا انتظار کرے گا کہ علی کی نماز مکمل ہو جائے۔ جب تک علی کی نماز مکمل نہیں ہوگی سورج ڈوبے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کتنا بڑا مقام دیا۔ جب نکاح ہوا خاتون جنت سے، 1 سال کے بعد سن 2 ہجری میں میرے نبی نے نکاح فرمایا خاتون جنت کا، اور 3 ہجری میں 15 رمضان کو حضرت امام حسن اس دنیا میں تشریف لائے۔ کل خاتون جنت کے حوالے سے سنا آپ نے بہت کچھ۔ خاتون جنت رسول اللہ کی شہزادی جب قیامت کا دن ہوگا نا، جب وہ گزرنے والی ہوں گی تو 70,000 حوریں ان کے پیچھے ان کی خادم بن کے چلیں گے، اور قیامت کے میدان میں اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے اہل محشر نگاہیں جھکا لو، مصطفیٰ کی بیٹی کی سواری آنے والی ہے۔ اے اہل محشر نگاہیں جھکا لو۔ وہی خاتون جنت ہے، ایک دن رسول اللہ کے قریب آئیں، میرے نبی نے انہیں اپنے قریب کیا، کان میں کچھ کہا، راز کی باتیں کرتے تھے میرے نبی فاطمہ زہرا سے، کان میں کچھ کہا، رونے لگی۔ جب میرے نبی نے دیکھا فاطمہ رونے لگی ہے تو میرے نبی نے دوبارہ بولا ادھر آؤ فاطمہ۔ پھر میرے نبی نے کان میں کچھ کہا، جیسے ہی کچھ کہا خاتون جنت مسکرانے لگی، ہنسنے لگی۔ نبی کی بیویاں برابر میں بیٹھی ہیں، حیران ہیں، کیونکہ اگر میرے نبی کسی سے ہلکے بات کرتے تھے یا کسی کے کان میں کوئی جملہ ارشاد فرما دیتے تو سارے لوگ حیران ہو جاتے، کاش کہ یہ آدمی میں ہوتا کہ نبی نے مجھ سے میرے کان میں راز کی بات کی ہوتی۔ لوگ پریشان ہوتے تھے، پتہ تو چلے میرے نبی نے کیا کہا ہے۔ خاتون جنت سے ایک زمانے کے بعد میں حضرت عائشہ نے کہا، اے خاتون جنت تمہیں اللہ کا واسطہ وہ بات ضرور بتا دو، جب رسول اللہ نے تمہارے کان میں کچھ کہا تم رونے لگی، جب تمہیں رسول اللہ نے روتے دیکھا بلا کے دوبارہ کچھ کہا تم مسکرانے لگی، تمہیں اللہ کی ذات کی قسم ہے مجھے وہ بات ضرور بتا دو۔ خاتون جنت نے کہا، پہلی بار جب میرے بابا جان نے مجھے اپنے قریب بلایا، میرے کان میں کچھ کہا، تو معلوم ہے کیا کہا تھا؟ میرے نبی نے کہا تھا، اے میری بیٹی میں کچھ دن میں تم سے جدا ہونے والا، تم سے کچھ دن میں جدا ہونے والا۔ تو میں رونے لگی اپنے والد کی جدائی پر، مگر میرے نبی کو رونا پسند نہیں آیا، تو فوراً میرے نبی نے بلا کے میرے کان میں خوشخبری دی، مگر اے میری بیٹی فاطمہ رونا نہیں، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے اگر کوئی آ کے مجھ سے ملنے والا ہے تو سب سے پہلے تمہیں موت آئے گی، تم مجھ سے آ کے ملو گی، تمہیں مسکرانے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کان میں یہ بھی کہا تھا، فاطمہ رو نہیں۔ کیا تو میری بیٹی فاطمہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اللہ تجھے تمام جہان کی عورتوں کی جنت میں سردار بنا دے؟ میں مسکرانے لگی، مگر یہاں رک کر ایک جملے پہ غور کیجیے کہ رسول اللہ کے انتقال کی خبر سن کر خاتون جنت جب روئی تو میرے نبی نے کیا کیا؟ فوراً انہیں بلا کے دوسری خبر دی تاکہ کوئی روئے نہیں۔ آج ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو رونے کا کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے،
سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے رونے کا. آپس میں عورتیں باتیں کر رہی ہوتی ہیں, نہیں روئیں گے تو محلے والے کیا کہیں گے, نہیں روئیں گے تو رشتے دار کیا کہیں گے, نہیں روئیں گے تو سماج کے لوگ کیا کہیں گے, کپڑے نہیں پھاڑیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, زمین پہ لوٹیں گے نہیں تو لوگ کیا کہیں گے, زمین کی کھاد جسم میں نہیں لگائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. نہ جانے آج ہماری ماں اور بہنیں کون سی چیزیں موت کے وقت میں میت کے قریب بیٹھ کر بیان کرنے لگ جاتی ہیں. کھانے کی باتیں, کپڑوں کی باتیں, پیسوں کی باتیں, لین دین کی باتیں, ان ساری چیزوں کو رو رو کے ماتم کر کے بیان کرتی ہیں. اسلام میں یہ ساری چیزیں ناجائز و حرام ہیں. اسلام میں رونا منع نہیں ہے, مگر ایسا رونا ہو کہ جس سے عورت کی آواز منہ سے باہر نہ نکلے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے. اس لیے کہ مدینے والے مصطفیٰ مسجد سے نکل کے باہر آئی, خاتون جنت گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, پیغمبر کے کانوں میں حضرت عائشہ کے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ گئی. اللہ اکبر, میرے نبی کو احساس ہو گیا شاید میری دیوار کے اندر کوئی سوراخ موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر میری بیوی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. میرے نبی نے مٹی زمین سے اٹھائی, تھوڑا سا پانی لیا, لینے کے بعد میں میرے نبی دیوار کو دیکھنے لگے تاکہ کوئی سوراخ ہو تو بند ہو جائے. اس کے بعد مدینے والے مصطفیٰ عائشہ کے حجرے میں گئے. جانے کے بعد فرمایا, عائشہ اللہ کی ذات کی قسم ہے, جس طرح تیرے چہرے کا پردہ ہے ویسے تیری آواز کا بھی پردہ ہے. اے عائشہ, جیسے تیرے چہرے کا پردہ ہے اے عائشہ ویسی تیری آواز کا بھی پردہ ہے. خبردار, قرآن اللہ کی تلاوت ہے, عبادت ہے, مگر قرآن بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے اتنی بلند آواز سے پڑھے کہ گھر کے دوسرے مرد سن لے کہ جن سے پردہ کرنا لازم ہے. جب قرآن بلند آواز سے پڑھنا جائز ہے, جب عورت کے لیے نعت پڑھنا بلند آواز سے جائز نہیں, جب عورت کے لیے بیان کرنا بلند آواز سے جائز نہیں, تو مجھے بتاؤ جس کے کپڑے پھاڑنا کہاں سے جائز ہوگا, زمین پر لوٹنا کہاں سے جائز ہوگا, بیان کرنا رونا کہاں سے جائز ہوگا. رونے کی اجازت ہے جب دل میں غم ہوتا ہے, تو دل کا تعلق ہماری آنکھوں سے ہے. ہمارا غم ہماری آنکھوں کے ذریعے جھلکتا ہے, ہمارا غم ہماری آنکھوں کے ذریعے باہر آتا ہے, ہمارا غم ہمارے آنسوؤں کے ذریعے ہمارے دل کو ہلکا کر دیتا ہے. ہم رو سکتے ہیں, اسلام میں رونا منع نہیں ہے, اسلام میں سسکنا بلکنا منع نہیں ہے, مگر اس رونے میں آواز نہ ہو, اس رونے میں بیان نہ ہو, اس رونے میں کپڑے پھاڑنا نہ ہو, اس رونے میں زمین پہ گرنا نہ ہو. آج آپ دیکھ لیجیے کتنے لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے اور آپ کے سب کے سماج میں, انتقال سے واپس آنے کے بعد بازار پر, ہمارے گھروں پر یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ فلاں کی بیٹی تو بالکل بھی نہیں رو رہی تھی, بیٹا تو بالکل بھی نہیں رو رہا تھا, بیٹی تو قریب آ کے نہیں, بیٹی ایک آنسو بھی اس کی آنکھ سے نہیں نکلا. یہ کمپٹیشن کا دور ہے, ہر چیز میں کمپٹیشن ہے. آج ہمارے کچھ لوگوں نے رونے اور لباس کو پھاڑنے میں بھی کمپٹیشن بنا لیا. اسلام ان ساری چیزوں کو ناجائز کہتا ہے. میرے نبی نے جب دیکھا خاتون جنت فاطمہ میرے انتقال کی خبر سن کے رونے لگی ہے, رونا کیسا تھا, بس آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے خاتون جنت کے. میرے نبی نے بلا کے قریب میں کہا, فاطمہ کے کان میں کہہ دیا, فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے, رونے کی ضرورت نہیں ہے, تجھے میرے باپ کی جدائی زیادہ دن لمبی برداشت نہیں کرنا پڑے گی, بلکہ سب سے پہلے میرے خاندان میں تو مجھ سے آگے ملے گی. فاطمہ مسکرانے لگی ہے. اللہ نے کتنا عظیم مقام خاتون جنت کو عطا فرمایا. وہی خاتون جنت کہ یہاں 3 ہجری میں ایک بیٹا پیدا ہو. ہمارے یہاں بھی بیٹے پیدا ہوتے ہیں, اگر گھر پہ پیدا ہوتے ہیں, گھر کے مرد گھر کے روم سے باہر ویٹ کر رہے ہوتے ہیں خوشخبری سننے کا, تو خوشی کون لا کے دیتا ہے؟ دائی. دائی خوشی لا کے دیتی ہے. خوشخبری گھر کے مردوں کو آ کے دائی بتاتی ہے اگر بچے کی پیدائش گھر میں ہو. حالانکہ آج تو بہت کم دائیوں کا دور ہے. دائی آگے خبر دیتی گھر کے مردوں کو, گھر والے خوش ہو جاتے. ہاسپٹل کا دور ہے, ہاسپٹل کے روم میں اگر بچے کی پیدائش ہو تو ڈاکٹر یا نرس آگے خبر دیتی ہے کہ بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی ہے. مگر آپ اندازہ تو لگائیے خاتون جنت کے گھر کا عالم یہ ہے, مدینے والے مصطفیٰ مسجد نبوی میں ہیں, خاتون جنت کا حجرہ اور ہے, مگر جب امام حسین پیدا ہوئے تو کوئی ڈاکٹر یا دائی نہیں آئی, بلکہ اللہ نے جنت سے جبریل امین کو بھیجا, میرے محبوب کو جا کے خوشخبری دے دو یا رسول اللہ آپ نام بن گئے. کون آیا خوشخبری دینے؟ دائی نہیں آئی, کوئی ڈاکٹر کوئی نرس نہیں آیا, رسول کے پاس
रसूल के पास सिदरतुल मुंतहा के मकीन आए, फरिश्तों के सरदार आए, या रसूल अल्लाह मुबारक हो, नाना बन गए। मेरे नबी ने खबर सुनी, मेरे नबी दौड़े दौड़े गए फातिमा के घर। अच्छा, ये खास बात याद रखिएगा, किसी के जहन में अगर ये बात आ जाए कि जहाँ बच्चों की पैदाइश होती है वहां नापाकी होती है, तो कोई भी नमाज पढ़ने वाला इंसान वहां जाना पसंद नहीं करता है। आखिर ये बयान क्यों किया जाता है? इमाम हसन पैदा हुए, मेरे नबी दौड़ते हुए खातून जन्नत के पास गए। वजह ये थी कि इस पूरी कायनात की औरतों में ये मकाम है खातून जन्नत का कि जो महीने पर नापाकी पूरी दुनिया की तमाम औरतों को होती है, ये शान खातून जन्नत की है कि उन्हें जिंदगी में कभी महीने वाली नापाकी नहीं हुई। और जो नापाकी एक औरत को बच्चे की पैदाइश के बाद निफास के नाम पर कई जमाने तक होती रहती है, अल्लाह का एहसान है खातून जन्नत के यहाँ इमाम हुसैन पैदा हुए, एक लम्हे के बाद खातून जन्नत पाक हो गई और थोड़ी देर बाद नमाज के बाद आजान के बाद आपने नमाज अदा फरमाई। ये मकाम है खातून जन्नत का। न कभी महीने पे नापाकी हुई आपको, क्यों? ये नापाकी हुई क्यों नहीं? आप औरत है, नापाकी हुई क्यों नहीं? आला हजरत से पूछो नापाकी क्यों नहीं हुई, तो आला हजरत बयान फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, ये नूरी वाले हैं, नूर वाले हैं, यहाँ नापाकी का कोई सवाल नहीं है। अल्लाह का कुरान शाहिद है, कब शाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, ऐ लोगों गवाह हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान अपना नूर भेज दिया है। खातून जन्नत के साथ यहाँ खबर सुन के मेरे नबी आए, मेरे नबी ने इमाम हसन को लिया, सीने से लगाया, फरमाया अली नाम क्या रखोगे? अली, अली नाम क्या रखोगे? अली ने कहा नाम तो नाना रखेंगे। सुभान अल्लाह, नाम तो नाना रखेंगे। मेरे नबी ने फरमाया नाम मैं भी नहीं रखूंगा, जिब्रील अमीन रखेंगे। जिब्रील आगे, आप देखो तो सही, जितनी मर्तबा मेरा ईमान और यकीन है कि जितनी मर्तबा आदम से लेके ईसा तक जिब्रील अमीन सब की बारगाह में आए हैं, उन सबसे ज्यादा जिब्रील अमीन मेरे नबी की बारगाह में आए। चंद लम्हे पहले खबर देने आए, या रसूल अल्लाह नाना बन गए। चंद लम्हे के बाद जब नाम रखने की रस्म अदा की जा रही है, मेरे नबी ने कहा जिब्रील रखेंगे, फौरन आ गए हैं, या रसूल अल्लाह मुझे रखने की जरूरत ही नहीं है, अल्लाह ने इनका नाम हसन रख दिया। मुझे बताओ है कोई अली, अली के जैसा कोई बहादुर नहीं, अली के शहजादे की तरह कायनात में कोई शहजादा नहीं, अली के ससुर की तरह कोई ससुर नहीं, और अली की बीवी की तरह इस कायनात में कोई बीवी नहीं। कायनात में अली की बीवी की तरह कोई बीवी नहीं है। वो औरत जिसे जिंदगी में कभी हैज ना आए, वो औरत जिसे जिंदगी में कभी नापाकी ना हो, वो औरत के जिसके दरवाजे पर जन्नत की कड़ी से खातिमा बन जाए, वो औरत के जिसके दरवाजे पर जिब्रील अमीन आए तो मुंतज़िर रहे खातिम बनकर, वो कोई और नहीं है, वो अली की बीवी और मेरे मुस्तफा की शहजादी खातून जन्नत है। आए जिब्रील अमीन, या रसूल अल्लाह मैं भी नाम नहीं रखूंगा, इनका नाम अल्लाह ने हसन रख दिया है। कोई कायनात में ऐसा जिसके बेटे का नाम जिब्रील अमीन जन्नत से लेकर आए? है कोई? कायनात में कोई ऐसी पर्सनालिटी मौजूद नहीं है, कोई ऐसा पर्सन मौजूद नहीं है कि जिसका नाम अल्लाह ने जिब्रील अमीन के जरिए जन्नत से भेजा हो। मेरे रसूल ने सीने से लगाया और 7वें दिन मेरे नबी ने अकीका किया, सर के बाल बनाए, सर के बालों को चांदी के बराबर वजन करके सदका किया और उसके बाद परवरिश होने लगी। हज़रत इमाम हसन 3 हिजरी में पैदा हुए और 4 हिजरी में इमाम हसन पैदा हुए 15 रमजान को, और इमाम हुसैन शाबान के महीने में 4 हिजरी में पैदा हुए। जब इमाम हुसैन पैदा हुए, फजर की नमाज का वक्त रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी में थे, सेम सिचुएशन हुई।
جبریل امین آئے، یا رسول اللہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ مبارک ہو۔ جبریل یہ مبارک بات کس بات کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ مبارک بات اس بات کی ہے کہ آپ کے گھر میں وہ شہزادہ تشریف لا چکا ہے کہ کل جب آپ کے دین کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ سر دے دے گا مگر اسلامی جھنڈے کو گرنے نہیں دے گا۔ وہ شہزادہ پیدا ہو چکا ہے فاطمہ کے گھر۔ میرے نبی آئے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے نبی نے حسین کو اٹھایا۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ میرے نبی نے حسن پیدا ہوئے تو ان کے لبوں کو چوما اور حسین پیدا ہوئے تو گلے کو چوما۔ یا رسول اللہ فرق کیوں ہے؟ ایک کے لب چومے، ایک کا گلا۔ فرمایا فرق اس لیے ہے کہ حسن کو زہر پلا کے شہید کیا جائے گا، حسین کی گردن پہ خنجر چلایا جائے گا۔ میں اس لیے ان دونوں کی الگ الگ جگہوں کو چوم رہا ہوں کیونکہ یہ دونوں عظیم قربانیاں ہیں، ضائع نہیں ہوں گی۔ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہوگا کہ اسلام قیامت تک زندہ رہے گا۔ اللہ کے رسول آئے، حسین کو سینے سے لگانے کے بعد میرے نبی نے علی نام، اے رسول اللہ آپ کو پتا ہے میں تو نہیں رکھوں گا، آپ نانا ہے، آپ سے بہتر نام کون جانتا ہے؟ میرے نبی نے پھر کہا جبریل۔ میرے نبی نے جبریل کیوں کہا؟ چونکہ نبی جانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے جبریل نام لے کے آنے والے ہیں۔ اللہ نے بھیجا نام حسین، لیکن کمال یہ ہے کہ حسین سے پہلے اس پوری کائنات میں نہ کسی کا نام حسن ملے گا نہ کسی کا نام حسین ملے گا۔ حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں اور حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں۔ اللہ نے ان دونوں ناموں کو آج تک چھپا کے رکھا تھا کہ میرے رسول کے نواسوں کا نام ایسا ہو کہ قیامت تک ویسا نام کسی کا نہ ہو۔ اور کمال یہ ہے دنیا میں بے شمار نام ہے، ہر نام کو بگاڑا جا سکتا ہے سوائے حسن و حسین۔ ہر نام کو بگاڑا جا سکتا ہے، کوئی بھی نام لے لو اس کو ٹیڑھا ادھر سے ادھر کیا جا سکتا ہے، شارٹ فارم بنائی جا سکتی ہے، چھوٹا کیا جا سکتا ہے، الٹا پلٹا بولا جا سکتا ہے۔ ہزاروں نام ہم الٹے پلٹے دن بھر بولتے ہیں مگر ایک نام نام حسین ہے۔ ایک نام نام حسین ہے جسے بگاڑا نہیں جا سکتا۔ حسین کو بگاڑو گے تو حسین ہو جائے گا، حسین کو بگاڑو گے تو حسن ہو جائے گا، مگر نام بگڑے گا نہیں۔ ارے جس کا نام نہ بگڑ سکے اس کی ذات کیسے بگڑ سکتی ہے؟ جس کا نام نہ بگڑ سکے اس کی شخصیت کو کیسے بگاڑا جا سکتا ہے؟ اللہ نے نام ایسا رکھا ہے بگاڑ نہیں سکتے، چاہے زبر لگا دو کہ زیر لگا دو کہ پیش لگا دو، حسن کو حسین کہو، حسن کہو حسین کہو، کچھ بھی کہہ دو، سب کے معنی عمدہ ہے۔ یہ نام ایسے بگاڑے نہیں جا سکتے۔ میرے نبی نے امام حسین کے منہ کو کھولا، اپنے منہ کو کھولا، تھوک شریف نکالا، حسین کے منہ میں ڈال دیا۔ تھوک، یا رسول اللہ تھوک کھلانے اسے؟ دنیا میں جتنا عظیم بچہ ہوتا ہے اس کے پیدا ہونے کے بعد اتنی عالیشان بھٹی پلائی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ اس کائنات میں اس سے زیادہ اچھا بچہ کون پیدا ہوگا؟ یا رسول اللہ کوئی بھٹی پلانا چاہیے؟ آپ اپنے منہ سے نکال کر لوابے تھوک شریف، ہاں میں اپنے منہ کا لوابے دہن اس لیے پلا رہا ہوں آج کہ میرا شہزادہ حسین جہاں رہے وہی بولی بولے جو میں نے آج تک بولی ہے، قیامت تک میرا نواسا وہی بولی بولے جو بولی میں نے بدر میں بولی، جو بولی میں نے حنین میں بولی، جو بولی میں نے خندق میں بولی، جو بولی میں نے خیبر میں بولی۔ میں اس لیے لوابے دہن کھلا رہا ہوں کہ اس منہ سے وہی جملے نکلیں جو آج تک میری زبان سے نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرمائے۔ محبت حسین کا مزاج دیکھیے، حسین کی محبت کا عالم دیکھیے۔ حسین کے رونے کی آواز آ گئی،
حسین کے رونے کی آواز آئی حجرے سے. رسول اللہ نے نکلتے ہوئے حسین کے رونے کی آواز سن لی, اور جب حسین کے رونے کی آواز میرے نبی کے کانوں میں آئی تو میرے نبی نے فرمایا فاطمہ حسین کو رلایا مت کرو, حسین روتے ہیں تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. فاطمہ حسین کو رلایا مت کرو, فاطمہ حسین کو رلایا مت کرو. فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ کیا کروں, پانی نہیں ہے گھر میں, پانی نہیں ہے, پانی کی کمی ہے یا رسول اللہ. حسین پانی کی وجہ سے رو رہے ہیں. مدینے میں پانی کی کمی نہیں ہے. عثمان غنی نے اپنے دور میں بیر روما 20,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دیا تھا. پانی کی کمی نہیں ہے مدینے میں. پورا بیر روما عثمان نے خرید کے دیا مسلمانوں کو. پانی کی کمی نہیں ہے. اے خاتون جنت, تمہارے گھر میں پانی کی کمی کیوں ہے؟ پانی کی کمی نہیں ہے مدینے میں. اور حسین کو پانی 1-2 گلاس 1-2 کوزے نہیں, ایک چھوٹے سے گودی میں رہنے والے بچے کو 1-2 قطرے پانی کی ضرورت ہے. پورا بیر روما خرید کر عثمان غنی نے دیا ہے. آخر وجہ کیا ہے کہ تمہارے گھر میں پانی نہیں ہے؟ ہاں پانی نہیں ہے, اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو کہ بچپن سے خاتون جنت حسین کو پیاسا رکھ کر سکھا رہی ہے. بیٹا سیکھ لے, اس لیے کہ جو کام زندگی میں پہلی بار ہوتا ہے انسان کو عادت نہ ہو تو قدم ڈگمگا جاتے ہیں, جس کی عادت ہو قدم نہیں ڈگمگاتے ہیں. حسین کی تربیت پیاسا رکھ کے خاتون جنت کر رہی ہے, جانتی ہے کہ 3 دن کربلا میں بھوکا رہنا ہے, 3 دن کربلا میں پیاسا رہنا ہے. حسین کو بچپن سے حسین کی تربیت کی جا رہی ہے. اس لیے کہ دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کی ہمیں عادت نہ ہو, اور جو کام ہماری نگاہوں کے سامنے پہلی بار آ جائے ہم فوراً اسے کر لیں. ہر کام پہلی بار میں مشکل ہوتا ہے, ہر کام پہلی بار میں اتنا آسان نہیں ہوتا ہے, اور جب وہ کام کرنے کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے لیے آسان ہوتا ہے. اے فاطمہ, بچپن سے گودی میں حسین, گودی میں ہے حسین, گودی میں حسین کی تربیت ابھی سے شروع ہے. گودی میں ہے حسین, تربیت ابھی سے شروع. ہاں اس لیے کہ بچے کے لیے سب سے پہلے یونیورسٹی ماں کی گود ہوتی ہے, سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے, سب سے پہلا ایجوکیشن ادارہ ماں کی گود ہے. جب بچہ ماں کی گود سے تعلیم حاصل کر کے نکلتا ہے دنیا کے کسی فیلڈ میں ناکام نہیں ہوتا ہے, لیکن جو بچہ ماں کی گود سے ایسے ہی نکل جائے پوری زندگی ادھر سے ادھر بھٹکتا ہے, کامیابی نہیں ملتی ہے. اے فاطمہ ابھی سے صبر کیوں سکھا رہی ہو؟ حسین کو کھانا تو دیا, پانی نہیں, کیوں؟ گودی میں حسین کا, اس لیے کہ میرے نبی نے اپنے دور میں حضرت ام سلمہ کے گھر پہ آ کے رسول اللہ کے چہرے پہ گرد و غبار لگی تھی, میرے نبی کے بال بکھرے تھے. ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ پریشان ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں میں کربلا کی سرزمین کو دیکھ کر آ رہا ہوں. یا رسول اللہ کربلا کی سرزمین کیوں؟ فرمایا یہی وہ سرزمین ہے کہ جہاں ظالم میرے نواسے حسین کو شہید کر رہے ہیں. بچپن میں حسین پیدا ہوئے شہادت کی خبر مل گئی, حسین پیدا ہوئے شہادت کی بشارت مل گئی. حسین کو اور میرے نبی نے لا کے ام سلمہ کو کربلا کی تھوڑی سی مٹی دی. ام سلمہ سنبھال کر شیشی میں رکھ دو, جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا. جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا ظالموں نے میرے نواسے کو شہید کر دیا ہے. اسی لیے بچپن کے زمانے سے پانی حلق میں ڈالنے سے کتراتی ہیں تاکہ حسین کو بچپن سے پیاس کو کنٹرول کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے. آپ اندازہ لگائیے ایسے شہزادے, ہم جمعے کے دن مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں, نماز
جب ہم پڑھنے آتے ہیں تو ایسے وقت میں کئی بار ایسا ہوتا ہے جب جمعے کی تقریر ہوتی ہے کوئی چھوٹے موٹے مسٹیک ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے کچھ کہنا ہو تقریر میں بولا جا سکتا ہے تقریر میں بتایا جا سکتا ہے اشارہ کیا جاتا ہے لیکن تقریر کے بعد مرحلہ آتا ہے خطبے کا تقریر کے بعد خطبہ ہے اور خطبہ واجب ہے خطبے میں بولا نہیں جا سکتا خطبے میں اترا نہیں جا سکتا خطبے میں ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا خطبے میں کوئی غلطی نہیں کی جا سکتی خطبے میں کوئی گنجائش نہیں ہے واجب ہے میرے نبی مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں تقریر نہیں خطبہ جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا خطبہ دے رہے سامنے کون ہے ابو بکر سبحان اللہ کون ہے سامنے عمر کون ہے عثمان علی طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف یہ تمام جالسات رسول اللہ کے سامنے بیٹھے اب رسول اللہ خطبہ دے رہے سامنے مسجد نبوی کا دروازہ ہے زمین پتریلی ہے فرش برابر نہیں ہے فرش اونچا نیچا ہے اونچا نیچا برابر نہیں ہے لوگ بیٹھے اب سب کی توجہ رسول اللہ کی طرف اور رسول کی نگاہ دروازے کی طرف میرے نبی دروازے پہ کیوں دیکھ رہے جانتے ہو چونکہ دونوں شہزادے حسن و حسین گھر کے دروازے سے باہر نکل کر مسجد نبوی میں آنے لگے میرے نبی خطبہ دے رہے خطبہ فرق سمجھ گئے تقریر میں اور خطبے میں تقریر میں بولا جا سکتا ہے اشارہ کیا جا سکتا ہے مگر خطبے میں ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا میرے نبی منبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے میرے نبی نے دیکھ لیا دیکھا حسین چونکہ بالکل چھوٹے سے ابھی نیا نیا چلنا سیکھا ہے جب چھوٹے بچے چلنا سیکھتے ہیں تو کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں ابھی چلنا سیکھا ہے حسین و حسن نے سامنے سے آ رسول اللہ کو لگا کہیں گر نہ جائیں قدم ڈگمگا رہے اب ایسے وقت میں میرے نبی کی نگاہ پڑ گئی نبی چاہتے تو ابو بکر سے کہہ دیتے ابو بکر میں خطبہ دے رہا ہوں جاؤ حسن حسین کو اٹھا کے لے آؤ ہو سکتا تھا ایسا چاہتے تو فاروق اعظم سے کہہ دیتے عثمان غنی سے کہہ دیتے علی جاؤ شہزادے آ گئے مگر نہیں ایسا نہیں کیا رسول نے خطبہ بند کر دیا منبر سے نیچے آئے صحابہ کی صفوں کو جگہ بناتے بناتے رسول اللہ دروازے پہ گئے شہزادوں کو گود میں اٹھایا دونوں کے رخسار کو چوما لانے کے بعد میں میرے نبی نے قریب بٹھا لیا اے لوگوں دیکھ لو میں چاہتا تو کسی اور سے بھی بلوا لیتا مگر بلوا اس لیے میں نہیں رہا ہوں کیونکہ حسین کا جو مقام ہے میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا یا رسول اللہ یہ بچے ہیں یا رسول اللہ یہ بچے اور بچے جب چلنا سیکھتے ہیں تو کبھی گرتے بھی ہیں کبھی اٹھتے بھی ہیں یا رسول اللہ یہ چلنا سیکھنے کا انداز ہے کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں یا رسول اللہ اگر حسین ایک بار زمین پہ گر بھی جاتے تو کیا ہو جاتا ایک بار حسن گر بھی جاتے کیا ہو جاتا ہلکے ہلکے چلتے آ جاتے میرے نبی فرمائیں گے نہیں مجھے گوارا نہیں ہے حسین کا گرنا اے لوگوں اگر آج حسین زمین پہ گر جائیں گے تو کل کربلا میں اسلام کا جھنڈا کون بلند کرے اگر آج حسین زمین پہ گر گئے تو اسلامی جھنڈے کو کل کربلا میں کون بلند کرے گا میرے نبی فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ میرے نبی فرماتے ہیں حسن اور حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں کب کہا میرے نبی نے جبکہ یہ دونوں کی عمر 4 اور 5 سال کی ہے 5 سال کے ہیں شہزادے مگر نبی فرمانے یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں یہ دونوں میرے دنیا کے تو پھول ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں جاتے تو آ کے پیٹھ پہ بیٹھ جاتے پیٹھ پر بیٹھ جاتے حسین اور کتابوں میں لکھا ہے میرے نبی نے آج تک پوری زندگی کبھی جب حسین پیٹھ پر رہے اٹھے نہیں میرے نبی سجدے کو لمبا کر یا رسول اللہ وہی نازل ہونے لگی تھی
अचानक सजदा लंबा कर दिया, कहा नहीं मेरी पीठ पर हुसैन आ गए थे, मैंने सजदा इसलिए लंबा किया, मैं उठता तो हुसैन गिर जाते, मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है कि हुसैन जमीन पर गिर जाए। मुझे बताओ, लोग कहते हैं यजीद रहमतुल्लाह अलैह, बताओ मेरे नबी ने फरमाया ऐ अल्लाह इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बहु, ऐ अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, ऐ अल्लाह तू भी मेरे हुसैन से मोहब्बत फरमा, और ऐ अल्लाह उन तमाम से मोहब्बत फरमा जो क़यामत तक मेरे हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। और अल्लाह ने फरमाया जिसके दिल में हुसैन का बुग़्ज़ है मैं उससे मोहब्बत नहीं करता हूँ। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने दिल में हुसैन से बुग़्ज़ रखा है उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा है। जिसने हुसैन की इज्जत की है अल्लाह उसे इज्जत देगा, जिसने हुसैन का बुग़्ज़ रखा है अल्लाह उसे ज़लील फरमा देगा। बचपन के ज़माने में इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों शहज़ादे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर भेजी खातून जन्नत ने, या रसूल अल्लाह घर तशरीफ लाए। मेरे नबी गए खातून जन्नत के पास, देखा आपकी शहजादी रो रही है। क्या हुआ फातिमा? का न जाने अली तो घर से बाहर है और मेरे दोनों शहजादे हसन और हुसैन न जाने कहाँ निकल गए, सुबह से अभी तक वापस नहीं आए, मैं बड़ा परेशान हूं। मेरे नबी ने वही हाथ उठाया अल्लाह की बारगाह में और कहा ऐ नूह की कश्ती को किनारा देने वाले, ऐ यूसुफ को कुएं में डूबने से बचाने वाले, ऐ इदरीस को मछली के पेट में सलामत रखने वाले, ऐ आदम को शैतान के फरेब से बचाने वाले, परवरदिगार तुझे तेरी जात की कसम है हुसैन और हसन की हिफाजत फरमा। मेरे नबी घर से निकले बाहर, जिब्रील अमीन आके या रसूल अल्लाह क्यों परेशान है? कहा हुसैन हसन नहीं मिले। फरमाया परेशान होने की बात नहीं है, बनी नज्जार का एक बाग है उसमें दोनों बच्चे आराम फरमा। मेरे नबी गए, देख लो बचपन का आलम देख लो हुसैन का। हुसैन उन घरों के शहजादे हैं जिनकी जवानी भी बेमिसाल है, जिनका बचपन भी बेमिसाल है, जिनका खाना भी बेमिसाल है, जिनका पीना भी बेमिसाल है, जिनका लिबास भी बेमिसाल है, जिनका सोना भी बेमिसाल है। देख लो मेरे नबी जिब्रील के साथ गए हैं बनी नज्जार के बाग में, मगर आलम ये है इमाम हसन और हुसैन दोनों शहजादे आराम फरमा रहे हैं, मगर मेरे नबी की हैरत की इंतहा न रही कि अल्लाह ने हुसैन और हसन के इर्द गिर्द फरिश्तों की जमात को मुकर्रर कर दिया है हिफाजत के लिए। फरिश्तों की जमात, फरिश्तों की जमात बचपन के जमाने में फरिश्तों की जमात मुकर्रर है हिफाजत के लिए। हुसैन की हिफाजत की जा रही है, हसन की हिफाजत की जा रही है। अंदाजा लगाइए मकाम क्या। हज़रत खातून जन्नत से एक दिन बच्चों ने कहा था 29 में रमजान, खातून जन्नत मुसल्ले पे नमाज के लिए जा रही, मुसल्ला बिछा लिया, शहजादे दोनों आके मुसल्ले के ऊपर लेट गए। आज 29 तारीख है, कल ईद है, हम आपके शहजादे सैयदुल कौनैन के शहजादे, कल ईद के दिन अगर हम पुराना लिबास पहनेंगे तो लोग हमें ताने देंगे जो कायनात के इमाम मालिक जन्नत है उनके घर के शहजादों के जिस्म पर लिबास तक मौजूद नहीं है। खातून जन्नत ने फरमाया बेटा मुझे नमाज पढ़ने दो, फिर बात नहीं अम्मा बताओ तो सही, कल ईद का दिन चांद हो गए तो हमारे कपड़े। फरमाया बेटा जाओ तुम्हारे कपड़े आ जाएंगे, इंतजाम हो जाएगा। कौन लाएगा कपड़े? लाएगा कौन? फरमाया दर्जी लाएगा तुम्हारा। शहजादों ने सुना, मुतमईन हो गए, माँ का जवाब है। जिद क्यों नहीं की? देख रहे माँ बाजार नहीं जा रही है, वो देख रहे अली बाबा बाजार नहीं जा रहा है, कोई बाजार कपड़े लेने नहीं जा रहा है, लेकिन दोनों शहजादे एक बार कहने पे मुतमईन हो गए का कपड़े आ जाएंगे, दर्जी लाएगा। मुतमईन हो गए, दर्जी को सिलने के लिए दिए नहीं, नाप दिया नहीं, कपड़े खरीदे नहीं, मगर सिलकर लाएगा कैसे दर्जी? मुतमईन कैसे हो गए? मगर वो जानते थे जबान खातून जन्नत की है, पैगाम खातून जन्नत का है, ये जबान अली की बेटी की है, ये जबान मुस्तफा की बेटी की है, जिसके हाथ उनके हैं बारका बेराही में अगर हाथ उठा के दुआ कर देती है, अल्लाह उसकी दुआ के सदके में मेरे नबी के एक एक कदम के बदले में एक एक 1000 जहन्नमियों को जन्नती बना देता है।
ہوتی ہیں اللہ میری بات کو رد نہیں فرماتا ہے. کہا بیٹا جاؤ آرام کرو, لباس آ جائے گا, تمہارا درزی لائے گا. چلے شام کو 29واں شام ہو گیا. شہزادے خوش ہیں, چاروں طرف عید کی خوشی ہے. خاتون جنت نے رات کو مصلی بچھایا بارگاہ الہی میں اور دعا کی, پروردگار تو جانتا ہے میں نے جو بھی کہا ہے تیری رحمت کے بھروسے پہ کہا ہے. اے اللہ میں نے زبان دی ہے, لاج رکھنا تیری ذمہ داری ہے. ہماری بیٹی آج بھی بنے گی, ہماری دعائیں آج بھی سنی جائیں گی. اللہ ہماری باتوں کو آپ بھی سنے گا, مگر شرط یہ ہے کہ ہمیں اس لیول کا یقین ہو اللہ کی ذات. کہہ دیا آ جائے گا لباس, کوئی یہ پرواہ نہیں ہے کہاں سے آئے گا, وہ جانتی ہے اللہ کی رحمت پہ اس لیول کا یقین ہوگا تو اللہ بھیجے گا. کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کو کبھی رسوا نہیں کرتا ہوں, میں اپنے بندے کو کبھی ذلیل نہیں کرتا ہوں. میرا بندہ جب مجھ سے توجہ لگا لیتا ہے تو میں اس کی ہر بات کو پورا فرما لیتا ہوں. شام ہو گئی, پوری رات خاتون جنت بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے. فجر کا وقت آیا, دروازے پر کسی نے نوک کیا. کون؟ حسین کا درزی ہوں. کون؟ حسین کا درزی ہوں. پردے کو ہٹایا, پردے کے اندر تھیلا بڑھا دیا کپڑوں کا, دونوں شہزادوں کا لباس آ گیا اندر. تھوڑی دیر کے بعد فجر کی نماز ہو گئی. عیدگاہ جانے سے پہلے دونوں عالم کے مالک و مختار نے کہا ذرا بیٹی کے گھر جا کے حال تو دیکھ لوں. میرے نبی عیدگاہ جانے سے پہلے فاطمہ کے گھر آئے. فاطمہ کے گھر آنے کے بعد میرے نبی نے اس لباس کو رکھا, دیکھا فاطمہ, فاطمہ یہ کیا ہے؟ لباس ہے. کہاں سے آیا ہے؟ نہ جانے ابا کہاں سے آئے, آنے والے نے بس یہ کہا تھا حسین کا درزی. میرے نبی مسکرائے, فرمایا بیٹی یہ آنے والا جبریل امین ہے, اللہ کے حکم سے جنت سے لباس لے کے آیا ہے. جبریل امین ہے. اور سنو بیٹی, حسین کا مقام یہ ہے, تم نے کہا تھا کل حسن و حسین سے کہ حسین جاؤ آرام کرو, تمہارا درزی لائے گا کپڑے سی کر. اللہ نے جبریل سے کہا جبریل لباس لے کے جا رہے ہو, مگر جب لباس دینے کی باری آئے تو کوئی اور نام نہ لینا. میری خاتون جنت نے یہ کہا حسین کا درزی. فاطمہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے حسین کا درزی. دروازے پہ جا کے جب تم سے پوچھا جائے تو یہ نہیں کہنا کھلا ہوں, بلکہ جملہ یہی استعمال کرنا حسین کا درزی بن کے آیا ہوں, تاکہ فاطمہ کی زبان سے نکلا جملہ پورا ہو جائے. دیا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پہنا ہے اور عید کی نماز ادا کی ہے. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں واقعات امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے ہیں, جن کو ہم اور آپ مہینوں کے اعتبار سے بیان کریں تو وہ ہمارے اور آپ کے لیے ناکافی ہے. انشاءاللہ وقت رہا تو کل بیان کیے جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام کو شہدائے کربلا کے فیضان سے مالا مال فرمائے. ہماری اس کوشش اور محنت کو, محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جتنے لوگ یہاں اس محفل میں شرکت کرتے ہیں پروردگار سب کے دل میں جو جائز مرادیں ہیں اپنے کرم سے پورا فرمائے. کھڑے ہو جائیے, صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے.